السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور یقیناً مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو بمصابیح، روشن چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنا دیا ان چراغوں کو رجوما للشیاطین، رجم کا ذریعہ شیطانوں کو، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہم نے ان روشن چراغوں کو بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب السعیر، سعیر کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ یہاں کیا خوبصورت بات کہی اللہ تعالیٰ نے، یعنی آسمان تو میں نے بنائے ہیں 7، مگر یہ آسمان دنیا جو انسان ہو تم خود دیکھتے ہو، ذرا اس کو دیکھو۔ تمہاری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھروں میں قمقمے ہوں، میرے گھر کے اندر کمروں میں، گھر کے اوپر باہر لوگوں کو یہ نظر آئے کہ بڑا روشن گھر ہے، خوبصورت لگے۔ اور بڑے بڑے فنکشنز میں بھی انسان قمقمے لگاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل کو لبھاتے ہیں، خوبصورت ماحول کو بڑا خوبصورت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کام کیا کہ آسمان دنیا کو روشن چراغوں سے خوبصورت بنا دیا ہے۔ کہیں چمکتا ستارہ ہے اور کہیں چاند ہے، کہیں سورج ہے، اور پھر اسی طرح دائیں بائیں، شمال جنوب، اوپر، ہر جگہ گلیکسیز ہیں جو اکٹھی نظر آتی ہیں، اور یہ رات کو تاریکی میں جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا ایک الگ مزہ ہے دیکھنے کا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور پھر جب چاند 14ویں کا ہو، وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی کرنیں جب زمین پہ پھینک رہا ہوتا ہے تو ماحول کو کتنا خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ مصباح ہیں، روشن چراغ ہیں جو رب کریم نے بنائے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ ان کا یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو مار بھگانے کا ذریعہ للشیاطین، شیطانوں کے لیے۔ یعنی شیطان اوپر جا کے جو سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سیاروں کو یا ستاروں میں کچھ شہاب ثاقب ایسے بھی رکھے ہیں کہ وہ ان کو پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بھئی شیطان سن گن لینے کی بجائے ان کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے، وہ آگے اور یہ پیچھے، یا تو اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے یا پھر شیطان بچ کے باہر بھاگ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے انسانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو رب کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی قدرت کو نہیں مانتے، اس کی قدرت کو نہیں تسلیم کرتے، اس کے غلبے کو نہیں مانتے، اور خود اس جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں پھر ان کے لیے دوزخ میں جلنے کا جو عذاب ہے وہ بھی تیار کر چکا ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ آیت ہم مسلمانوں کو چند بہت اہم باتوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہ ستارے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس آسمان دنیا میں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بے جان مخلوق ہے۔ ہم انسان جاندار مخلوق ہیں، ستارے بے جان مخلوق ہے، آسمان، زمین، اسی طرح سورج، چاند، یہ سب بے جان چیزیں ہیں۔ اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں انہی میں ستارے بھی شامل ہیں۔ ان ستاروں کا کیا رول ہے؟
آئیے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا رول کیا ہے۔ ان کا رول ایک تو یہ ہے کہ مصابیح ہیں، روشن چراغ ہیں۔ حضرت انسان کے لیے جو زمین پہ آباد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا خوبصورت سا ماحول بنا دیا ہے ان کے ذریعے سے۔ اور دوسرا یہ بنایا کہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ایک ذریعہ بنایا کہ آگے کے اوپر ملائے اعلیٰ کی وہ کوئی سنگن نہ لے سکیں، کیونکہ یہی شیطان اوپر جب جاتے ہیں بات معمولی سی سنتے ہیں اور نیچے آ کے 10-20 باتیں، سینکڑوں باتیں اس میں شامل کر کے لوگوں کے کانوں میں پھونکتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ شیطانوں کی باتوں پہ انسان یقین نہ کرے بلکہ اللہ کی بات پہ یقین کرے، اللہ کے حکم کو مانے، اپنا مستقبل، اپنا حال وہ اللہ کو ہی دے دے۔ اللہ ہی جانتا ہے اس کے مستقبل اور حال کو، کوئی اور نہیں جانتا۔ کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ خدائی کے منصب پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور انسان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان شیطانوں کو اوپر جانے سے پہلے ہی یہ ستاروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم اور نظام بنا رکھا ہے کہ جو ہی اوپر جائیں سنگن لیں تو یہ مار بھگانے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو کہ قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ یہ علامتیں بھی ہیں، نشانات ہیں۔ صحرائی اور پہاڑی سفر کرنے والوں کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ دائیں بائیں یا افق پر یا مشرق یا مغرب کی طرف جب دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سمندری سفر کرنے والے لوگ وہ بھی چاروں طرف پانی اور اوپر آسمان، تو آسمان میں جو ستارے ہیں انہی کو دیکھ کے اپنا رخ متعین کرتے ہیں۔ تو تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔